السلام علیکم۔ تو جناب ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں اسلام آباد سے ناران کاغان، اور پہلا اسٹے ہمارا وہاں پر ہے کیونکہ ہمارا روڈ ٹرپ ہے اور بچوں کے ساتھ ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نائٹ اسٹے کر لیں گے موسٹ پروبیبلی ناران میں۔ تو اب ہم جا رہے ہیں اور اتفاق سے جیسے ہی ابھی ہم چلنا شروع ہوئے اور صدام اپنے کرنا شروع ہو گئے، پھر ہم نے نیچے ان کے لیے ایک چھوٹا سا میٹرس لگایا اور ان کو بٹھا دیا، لیکن انہوں نے گاڑی کے پاؤچ سے ہر وہ چیز جو ان کو مل سکتی تھی انہوں نے نکال کے باہر پھینک دی، ادھم مچا دیا، اور ابھی بھی یہ بچہ راضی نہیں ہے۔ ودن فیو منٹس یہ پھر شور شرابہ کریں گے اور انسسٹ کریں گے کہ ہمیں اٹھا لو، اور یہ دیکھیں کھڑے ہو گئے اس طرح۔ یہ پورا سفر یہ یہی کرتے آئے ہیں، اور یہ اتنا لمبا روڈ ٹرپ تھا کہ ہم کراچی سے چلے اور ہم چائنا بارڈر تک چلے گئے بائی روڈ، لیکن یہ بچہ یہی کر رہا تھا۔ یہاں پر زاوی اور بابا جو ہیں وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، یہ کوئی ٹنل ہے آئی گیس۔ اچھا، سوری فار دیز کلپس بیکاز میں نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ میں ان کو ولاگ میں کلیکٹ کروں گی، اس لیے یہ کچھ اس طرح کے ہیں۔ مجھے خود بہت انوائنگ لگتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی میموریز کے لیے تو یہ ایک نعمت ہی ہے۔ یہاں پر صدام ہم سے نہیں ٹک رہے تھے کسی صورت، تو ہم نے ان کو بٹھایا، انگیج کرنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی ہم ناکام ہی ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں گے وائرز نکال لیے ہیں، کوئی چیز بچتی نہیں ہے گاڑی میں، سب خراب کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم نے گاڑی چینج کی ہے اور ہم آنٹی کے ساتھ آ کے بیٹھے، ہم نے یہ ناریل پیا۔ یہاں پر صدام کو دوبارہ انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے یہ چیز لیتے ہیں پھر اس کو خراب کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، پھر یہ دوسری چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ زاویار پیچھے آ گئے تھے، اور اس دن انہوں نے مجھے وہ تنگ کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ اسی طرح دونوں پتہ نہیں کتنی دیر تک اسی طرح تھے۔ بس زاویار کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آپ کے پاس آنا ہے، اور صدام کو تو آنا ہی تھا۔ صدام کو تو سمجھ نہیں آتی نا، اس کو تو آپ لے بھی لیں تو بھی وہ اچھل ہی رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی اینگل نہیں سیٹسفائی کر رہا ہوتا، اور بس یہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھائی چارگی میں لگے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ان کو نیچے کھڑا کر دیا، جب میں تھک جاتی تھی میں ان کو کچھ نیچے کھڑا کر دیا۔ اب یہ نیچے کھڑے ہو کے دیکھیں، یہ جھٹکے کھا رہے ہیں اور یہ گریں گے ابھی ٹھیک ٹھاک، پھر بھی ہنستا ہوا کھڑا ہوگا۔ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ مجھے لگ گئی ہے، کہ میں گر گیا ہوں، کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، نہیں۔ آپ کے کندھے دکھ جائے اس کو اٹھا کے، لیکن یہ پھر بھی خوش ہوں گے۔ اب یہاں پر جی سفر اچھا تھا ہمارا، اور ہم بیچ میں رک بھی رہے تھے پوائنٹس پہ، پکچرز بنا رہے تھے، تھوڑا انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے، کھانے کے لیے رک رہے تھے، نماز وغیرہ کے لیے رک رہے تھے۔ پھر یہ جو کوئی اپنا واٹر فال تھی یہاں پہ، وہاں ہم رکے۔ یہاں پر صدام بہت انجوائے کر رہے تھے، لیکن ان کا دل تھا کہ بس کسی طرح یہ نیچے چلے جائیں پانی میں۔ زاویار خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ زاویار کو پانی سے شروع سے بہت اٹیچمنٹ ہے، بہت زیادہ۔ یہاں صدام کو پکڑنا، مطلب اس کے ساتھ نا چھوٹے بچے کے ساتھ ویسے بھی پینک ہوتا ہے، لیکن صدام تو وہ چھوٹا بچہ ہے جو جس میں نا سکون نہیں ہے، مطلب یہ دیکھیں کنٹینیوسلی موو ہی کر رہا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ پکڑ کے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ اب چپل چلی جاتی منہ میں، اس لیے ان کو ہٹانا ہے کراکرس کو۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم تھوڑا سا میں ذرا یادگار بنانے کی کوشش کر رہی تھی ان لمحات کو، اگرچہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں بچے کو نزلہ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ میرا تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج ہے، مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کہیں لے کے گئے ہیں آپ بچے کو، تو اس حساب سے اسے فلی انٹرٹین کرائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، مزہ آئے گا۔ یہاں پر یہ بیٹھے ہیں باپ بیٹے ماشاءاللہ، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پھر ہم سے صدام جب نہیں ٹکا گیا چارپائی پہ، تو ہم نے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ خوش ہو رہے ہیں، پانی بہت ٹھنڈا تھا،
and he is enjoying ماشاء اللہ. اور صدام جو ہے اس سفر میں بہت زیادہ انہوں نے ذکر اللہ کیا ہے ماشاء اللہ. دا ون تھنگ جو کہ میں کہوں گی کہ صدام نے اس سفر میں سب سے زیادہ کیا، تنگ کرنے سے بھی زیادہ وہ ذکر اللہ ہے ماشاء اللہ. بہت لاؤڈلی یہ ہر وقت کہہ رہے ہوتے تھے اللہ اللہ. ایون ہمارے ڈرائیور کو بھی یاد ہو گیا تھا کہ اچھا یہ جو ہیں وہ بچہ بہت اللہ اللہ کرتا ہے، تو وہ جب بھی اس سے پیار کرنے کے لیے پیچھے مڑتے تھے، کھیلتے تھے یا رستے میں اٹھاتے تھے تو اس کو اللہ ہی کہتے تھے کہ بولو، اور پھر یہ فوراً بولتے تھے ماشاء اللہ. انہوں نے بھی فرسٹ ورڈ ماشاء اللہ اللہ ہی بولا ہے، جیسے زاویار نے بولا ہے. زاویار نے تھوڑا پہلے بول لیا تھا، ودن 2 months بول لیا تھا، امیزنگ. اور صدام نے تھوڑا لیٹ بولا ہے. صدام کو خیر میں اس طرح سے کنسنٹریٹ بھی نہیں کر پائی بیکاز ہماری شفٹنگ یہ وہ چیزیں سب ساتھ ہی چل پڑی تھی. یہاں یہ مجھے اتنا کوئی میچیور لگ رہا تھا ماشاء اللہ بیٹھا ہوا، میں نے ان کو کیپچر کیا. یہاں زاویار گئے تھے بابا کے ساتھ، وہاں سے واپسی پہ کوئی کال آ گئی بابا کو، تو پھر میں نے کہا چلو ہم یہیں سے ذرا ریکارڈ کر لیتے ہیں. زاویار نے اس سفر کو بہت انجوائے کیا ماشاء اللہ. زاویار خیر بچپن سے ہمارے ساتھ کوپریٹ رہے ہیں سفر میں، لیکن یہ ہے کہ اب ان کو سینس آنا شروع ہوئی ہے. اب مطلب چیزوں کو یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ اچھا یہ ٹنل ہے، یہ دیکھیے ہم یہاں گئے تھے. اب ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے نا وہ کر رہے تھے، خوش بہت ہو رہے تھے. اور پانی سے نکالنا تو پھر ایک جہاد ہے نا، کہ زاویار کو آپ پانی سے نکال لیں کسی طرح، آپ نہیں نکال سکتے، بہت مشکل ہے. آپ ان کو پورا دن بھی پانی میں لے کے چلے جائیں، ایکٹیویٹی کرا لیں، آپ کو لگے گا کہ شاید اب یہ بچہ راضی ہے، یہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا. ان کو پھر بھی ایٹ لاسٹ پانی میں ہی رہنا ہے. پھر بڑی کہانی کرنی پڑتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے. یہ ہم واپس آئے اور صدام اب کچھ مست ہوئے ہیں، کیونکہ صدام گھر پہ ویسے ماشاء اللہ زیادہ سوتے ہیں. صبح سو کے اٹھیں گے، ریڈی ہوں گے، پیمپر چینج، ناشتہ کیا، کپڑے چینج کیے، ریڈی ہو کے دوبارہ سو جاتے ہیں اور پھر لمبا سوتے ہیں. اب سفر میں ظاہر ہے یہ تھوڑے سے ان کو پنچایت ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کس طرح ٹوٹ سکتی ہے، کدھر پھینکی جا سکتی ہے. سو یہ ان سارے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. ابھی تھوڑا پانی سے نکل کے شاید مست ہوئے ہیں، تو ایک جگہ ٹک کے بیٹھے ہیں اور کلیپنگ کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ ہماری ایک ہیلپر ہیں، وہ اس کو اللہ حافظ کرتے ہوئے ٹاٹا کہتی ہیں، اور ان کی ددو نے ان کو فرسٹ ٹائم اللہ حافظ کرتے ہوئے بائے بائے کہا تھا. تو یہ اب ٹاٹا بھی بولتے ہیں اللہ حافظ کرتے ہوئے اور بائے بائے بھی بولتے ہیں. اور یہ یہاں پر پوسٹ چینج ہو چکا ہے کیونکہ یہ پھر بھی نہیں سوئے تھے، اور پھر ہم نے ان کو اس طرح سے انگیج کیا تھا. یہ وہ ایکٹیویٹی تھی جس میں کسی حد تک خوش ہوتا ہے، لیکن جب ہوا تیز ہوتی ہے تو اس میں بھی انوائنگ ہو جاتے ہیں. تو بس آپ کی جو ہے نا یوں سمجھیں کہ میں اس ٹرپ پہ نہیں آئی تھی، میں اپنی ذرا مسل موومنٹس کے لیے آئی تھی، اور میرا ٹھیک ٹھاک قسم کے مسل موو کیے ہیں. تو الحمدللہ سفر ہمارا جاری ہے اور ہم جا رہے ہیں. رستے میں ہم نے پکچرز بھی بنوائی ہیں. اب کچھ پکچرز ہم یہاں لگا بھی نہیں سکتے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ تنگ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو نیند آ رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ شیر نڈھال ہونا شروع ہو گئے ہیں. میرے لیے یہ نعمت تھا، ویسے مجھے بڑا مزہ آیا کہ شکر ہے یہ کسی طرح کسی کروٹ تو اون بیٹھا کہ چلو. اور ان کو انفارم نہیں کرنا ہے کہ آپ کو نیند ہے، اگر آپ نے انفارم کر دیا تو پھر یہ دوبارہ جاگ جائے گا کہ نہیں مجھے سونا تو نہیں تھا، مجھے تو پنچایت کرنی تھی. سو یہ سین ہے. دانت ماشاء اللہ صدام نے 4 نکال لیے ہیں اور 5واں ان پروسیس ہے. لیٹس سی. اب یہ ہم جی آخر کار پہنچ چکے ہیں رات کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، اور ہم نے جلدی سے، وہاں بہت ٹھنڈ تھی، ہم نے ان کو ذرا کور کیا. ان کے اپرز وغیرہ ہوڈیز رکھی ہوئی تھی ہینڈ کیری میں، تاکہ جہاں لگے کہ انبیئریبل ہے تو وہاں پر ان کو پہنا دیں. ہم نے ان کو پہنا دیا تھا. بارش ہو رہی تھی بلکہ بہت اچھی قسم کی، رستے میں ہی شروع ہو گئی تھی. یہ دیکھیں میں نے پکچر اس لیے اٹیچ کیا تاکہ صدام کو پتہ چلے بھائی جان از سو کیئرنگ ماشاء اللہ. اینڈ ہی از نو ڈاؤٹ.
زاویار ماشاءاللہ میرا ہر کام کرتے ہیں. زاویار گھر پہ بھی یہاں بھی مجھے یہ جو صدام کچرے پھیلاتے ہیں نا، زاویار مجھے سارا فلور کلین کر کے دیتے ہیں، سارے ٹوائز اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، سفر میں بھی گھر پہ بھی ہر جگہ. جو میں بولوں زاویار ماشاءاللہ بہت ابھی تک تو اوبیڈینٹ ہیں. اور زاویار اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ ولاگ دیکھنے کے قابل اور سمجھنے کے قابل، سو پلیز ابھی بھی ایسے ہی رہیے گا. اچھائی کی فرمانداری کرنی چاہیے. یہ فرمان برداری جو ہے یہ آپ کو کامیاب بنائے گی اور آپ کی پرسنالٹی کو بہت اچھے سے پازیٹیو انہانس دے گی، اور آپ معاشرے میں ایک اچھی شخصیت بن کر ابھریں گے انشاءاللہ.